ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولا صلی وسلی دائما ابدا، لاکھوں کروڑوں انگن درود و سلام اللہ کے نبی کی آل پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہا اکبر من نفعہما۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے احکامات جو ہیں، شریعت جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ دین کے اندر فضائل بھی ہیں مگر مسائل بھی ہیں۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبشرین بن کے ہے تو منذرین بھی بن کے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اگر خبر دی ہے، جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں، تو ساتھ ظالم کے لیے اللہ کے نبی نے سزاؤں کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو جس جگہ روزے کے فضائل بتائے گئے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے والے کی تنبیہ بھی بتائی گئی ہے۔ جہاں بتایا گیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو شراب پیے گا، زنا کرے گا، بدکاریاں کرے گا، ان کے لیے اللہ نے عذاب بھی رکھے ہیں۔ تو یہاں پہ رب کریم یہاں سے اب شریعت کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ رب کریم جو ہے احکام بتانے شروع کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر یسألونک عن الخمر، تم سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق۔ تو میرے پیغمبر تم سے سوال کرتے ہیں والمیسر، جوئے کے متعلق۔ تو جوئے اور شراب کے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کے احکام کیا ہیں؟ تو میرے پیغمبر علیہ السلام کو حکم، میرے پیغمبر آپ انہیں خود ہی بتا دو، قل فیہما اسم کبیر۔ رب حکم الحاکمین نے فرمایا جوا اور شراب دونوں حرام ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا شراب پینا اور جوا کھیلنا، جوئے کا کام کرنا، دونوں اسمہا اکبر من نفعہما، اور اس کا نفع جو ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بھائیو پہلے اللہ رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الخمر، شراب کے متعلق، پہلے شراب پہ پھر آگے جوئے پہ۔ اس کی لت کے اندر میرا نوجوان لگا جا رہا ہے۔ جس نبی رحمت کی زبان سے میرے اور آپ کے لیے دعائیں نکلی، اسی نبی رحمت نے یہ باتیں بھی بتائیں۔ جامع ترمذی کے اندر 1444 نمبر حدیث ہے۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت نقل کی ہے۔ جامع کے اندر سیاہ ستہ کی حدیث کے اندر یہ اس کی وعید لکھی گئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ شراب پیتا ہے اسے 40 کوڑے لگائے جائیں، دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے 40 کوڑے لگائے جائیں، پھر تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے 40 کوڑے لگائے جائیں، جو چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو حکمران کا حکم ہے حکمران کے لیے کہ اسے قتل کروا دیا جائے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 1444 نمبر یہ حدیث نقل ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر یہ نقل کیا ہے۔ تو اور جامعات کی کتاب سے ستہ کی باتوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ نقل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے مشرک، نمبر 2 ماں باپ کو رلانے والا، نمبر 3 شراب کا عادی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کریم نے 10 طرح کے لوگوں پہ اوپر 10 طرح کی لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے کہ شراب بیچنے والا، شراب لینے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب اٹھوانے والا، شراب کی تقریب چلانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب پہ محمد عربی کی لعنت ہو۔ تو اب ہمارے یہ ماحول بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جب شراب کی محفلیں عام ہوں گی، حسن کو بے حیائی کو حسن سمجھا جائے گا، سود کا کاروبار عام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت فتنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ اب ماحول بن گیا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو شراب اور جوا حرام ہے۔ اگلی بات جوئے کی آگی، یہ بولی والی کمیٹی جوا ہے، کبوتر کی بازی کے اوپر دیگیں تقسیم کرنی جوا ہے، میرا مرغا جیت کے آیا ہے
اس پہ اتنے پیسے ملے، مسجد کو دے دو، جوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، میرے نبی نے جوئے کے جتنے معاملات تھے سب منع کر دیے، سب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہاں سے اگلی آیت بھی انشاءاللہ آئیں گی، ان کے اندر بھی ان کا واضح جو رب کریم نے فرمایا وہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو سورۃ بقرہ کی اندر رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الخمر، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ ایک بندے ساتھی نے پوچھا تھا بولی والی کمیٹی کا بھی، بولی والی کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ اکثر ہم نے ڈالی ہوئی ہے، ساتھیوں نے 1000 20 آدمیوں نے اکٹھے کر لیے، بولی کی کمیٹی کی بولی شروع ہو گئی، 15,000 کے اندر وہ بولی نیلام ہو گئی، پیچھے بچ گئے 5,000، وہ 5,000 آپس میں تقسیم کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں سود کی قسم ہے، حرام ہے، لینا گناہ ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے جو جوا ہے، خواہ کبوتر پہ جوا ہے، مرغے کے جیتنے پہ جوا ہے، تیرے کتے کے لڑنے پہ جوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتے کی کمائی، کتے کی قیمت، ناچنے والی کی قیمت، ناچنے والی کی کمائی حرام ہے۔ پھر اسے مسجد پہ لگا کے، اسے نیک کام پہ لگا کے ثواب کی امید رکھنا کفر ہے۔ تو بھائیو یہی قرآن جو ہم روزانہ انگلیاں پھیر کے پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ مختصر سے انداز کے اندر یسألونک عن الخمر، میرے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ ایک گلاس شراب پی لیا، 40 دن مسجد میں مصلی پہ سر رکھ کے نمازیں پڑھتا رہے، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ سے پکی توبہ نہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن دعا، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں شرابی ہی ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے، ہمارے اماموں اور صفوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ بھائیو آخر ایک دن جانا ہے، اسے ہم نے اتنا آسن لے لیا، فیشن بنا لیا شراب کو۔ ہمارے تو کم ہے، دوسرے ممالک میں شہروں کے کلبوں میں بہت زیادہ ماحول ہے۔ بھائیو میرے نبی جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جو راہب مخبر صادق بن کے آئے، جو میرے اور تیرے لیے شفیع المذنبین بن کے آئے، اسی میرے پیغمبر نے بتایا جو شراب ترک نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتے۔ تو اسی طریقے سے جوا ہے، آپ کی بازیوں پہ جوا، آپ کے کتوں کی بازیوں پہ جوا، آپ کی دوڑوں کی بازوں پہ جوا، اور ویسے جوا، پتوں پہ جوا، تاش پہ جوا، شرط لگا کے کھیل کھیلا جوا، یہ سب جوے۔ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہیں فرما دو قل فیہما اسم کبیر، اس کے اندر رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر بتا دو یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ بچوں توبہ کرو، نوجوانوں توبہ کر لو شرابوں سے، معاملہ سے۔ یقین کبھی امید ہے کہ الحمدللہ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، مگر ایک سروے کے متعلق بتایا گیا کہ جب عید قرباں ہوتی ہے مسلمانوں کے ممالک کے اندر غیر مسلموں سے بھی زیادہ شراب بکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شراب عام ملے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی اور حسن بے حیائی میں سمجھا جائے گا، سودی کاروبار کا لین دین ہوگا، غیر محرم گھروں کی بیٹیوں کے اندر آ کے بیٹھ کے باتیں بنائیں گے، کھانے کھائیں گے، غیر محرم اور محرم کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جب ماں باپ کو رلانا شروع کر دیا جائے گا اس وقت اللہ آسمان سے دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیں گے۔ تو بھائیو رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، رب کریم میرے پیغمبر بتا دو یہ کبیرہ گناہوں میں ہیں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس سے جو نفع لیتے ہیں، نفع ہوتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں۔ جوا لگا ہوا ہے، ہم تو باہر چوکی دارہ کر رہے تھے، جوا لگا ہوا ہے ہم نے تو ٹینٹ لگائے ہیں، جوا لگا ہے ہم نے تو انتظام کیا، جوا نہیں کھیلا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر انہیں بتا دو اسمہا اکبر من نفعہا،
ان کا نفع بھی گناہ ہے، ان کا نفع بھی نقصان دہ ہے، ان کا کاروبار تجارت بھی حرام ہے۔ میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو ان باتوں کا بتا دو۔ آیت کا ایک حصہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، مجھے یا بھائیوں کو ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جوئے سے بلا واسطہ بالواسطہ سود والے معاملہ سے اللہ ہمیں محفوظ و ممنون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔